کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ نیپرا تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کے الیکٹرک انتظامیہ کو شوکاز نوٹس جاری۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے معاملے پر عوامی سماعت کے دوران تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ادھر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کے مسائل بہت پیچیدہ، مینجمنٹ کے بھی مسائل ہیں۔ 2-3 دن میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ فواد چودھری کی سائنس فیل، پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ ہفتہ 1 اگست کو منائی جائے گی۔ ملک میں بیشتر مقامات پر مطلع برآلود تھا، کہیں سے چاند دیکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا اعلان۔ وزیر سائنس فواد چودھری نے پاکستان میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ سائنسی لحاظ سے تو چاند نظر آ چکا، وہ کہتے ہیں بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ علماء طے کر لیں کہ ٹیکنالوجی حلال ہے یا حرام۔ نماز گھڑی دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہے تو چاند ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں دکھ سکتا؟ رؤیت ایپ پر دیکھیں، چاند نظر آئے گا۔ گندم کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم، ایف بی آر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ریگولیٹری ڈیوٹی کسٹم ایکٹ 1969 کی شق 18 کی ذیل شق 2 میں ترمیم کے ذریعے ختم کی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کے لیے پہلے ہی پرمٹ جاری کر چکی۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ ملک میں ممکنہ قلت پر قابو پانے کے لیے کیا گیا۔ سندھ میں گندم اور آٹے کی قلت نہیں، خود ساختہ بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں کہ گندم کے ذخائر موجود ہیں، کہا جا رہا ہے کہ گندم ابھی سے جاری کریں۔ کیا وفاقی حکومت ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے؟ اطلاعات ہیں گندم افغانستان ہو رہی ہے۔ بجلی کے بل میں پی ٹی وی فیس بڑھانے کا معاملہ مؤخر، شبلی فراز کہتے ہیں کابینہ نے معاملہ مزید بحث کے لیے 1 ہفتے تک مؤخر کیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈے کی منظوری، ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کئی وزراء معاشی اور میڈیا ٹیموں کی کارکردگی پر چپتے سوالات پوچھتے رہے۔ وزیر اعظم کی احساسیں ظاہر کرنے والے معاونین کی تعریف۔ مسلم لیگ نون کا اداروں پر انسانی حقوق پامال کرنے کا الزام، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا الہا قرار دے دیا۔ سعد رفیق، شاہد حقان، احسان اقبال اور خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا خواجہ برادران کیس میں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد نیب کے رہنے کا جواز ختم ہو گیا۔ میرٹ پر فیصلہ دینے پر عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ نیب نیازی سے حکومت چل رہی ہے۔ قادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، اگر بری کی وجہ سے بری ہو گئے تو آپ فرشتہ نہیں ہو گئے۔ شبلی فراز کا نون لیگ کے رہنماؤں کو جواب، اگر انویسٹیگیشن کمزور ہو تو عدالت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج پریس کانفرنسیں کرنے والے کہتے ہیں کہ نیب نے ان سے کی، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو راستہ دیتی رہی۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ عثمان بستار پر اظہار اعتماد کی قرارداد منظور۔ اجلاس میں ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد سے متعلق مستبدہ قانون کی منظوری، پتہ اور کھاریا میں 2 نئے نیشنل پارکس بنانے اور لال سہنارا پارک بہاولپور میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ وال سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پورے صوبے تک بڑھانے کی منظوری۔ اسٹیو سمتھ نمبر 1 ٹیسٹ بلے باز، پیٹ کمنس نمبر 1 بالر بن گئے۔ آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں بابر اعظم کی 1 درجہ تنزل، 6 نمبر پر چلے گئے۔ بین سٹوکس ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندار کارکردگی پر 3ری پوزیشن پر فائز۔ سے پہلی بات جو کی گئی وہ ٹی وی لائسنس فی جو کہ 35 روپے سے 65 روپے بڑھا کے 100 روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا، تو کابینہ میں چونکہ مختلف آراء تھیں اس لیے
اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا، اور یہ بات بھی ہوئی کہ وجوہات کیا تھیں کہ اس طرح کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت ہی ایک عظیم ادارہ تھا اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے، جس طرح کہ ہمارے اور کئی ایسے نیشنل ادارے ہیں جن کی شاندار تاریخ ہے، جس میں PIA ہے، پاکستان اسٹیل ہے. یہ سارے ادارے جو ہے تو ایک عظمت کے نشان تھے، اور جوں وقت گزرتا گیا آتی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو بجائے انہوں نے اداروں کو بنانے یا اس کو مزید اس میں نکھار لانے کے اس کو تباہی کی طرف لے گئے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بن گیا، اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ایک ایسے اس میں ایک بد انتظامی اور میرٹ کے برعکس جو بھرتیاں کی گئیں، اس نے ظاہر ہے کہ اس ادارے کو بالکل زمیں بوس کر دیا ہے. اب اس ادارے کو ہم نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو کہ ریاست پاکستان کی بنیادی طور پہ ایک نمائندگی کرتا ہے، اس کی ایک آواز ہے، اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، اس کے لیے بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ چاہیے. اور پینشنز جو ہیں وہ بھی پے نہیں کر سکتے، بیکاز اتنی بڑی تعداد میں 3000 کے قریب پینشنرز ہیں جن کو کہ پینشن دینا، تو یہ ساری انتظامی اور تکنیکی کیمراز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کوئی پروڈکشن ہو نہیں رہی. تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے مجبوراً یہ فیصلہ یا یہ پروپوزل ڈالا گیا. اب جہاں تک کہ اس کے بنانے میں یا اس کو ہم نے کس طرح سے ری اسٹرکچر کرنا ہے، اس کے بارے میں پورے پلاننگ ہوئی ہے. صرف اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام بغیر ریسورسز کے ہو نہیں سکتا، اسپیشلی جب اپنے پینشنز کا ایشو سالو کرنا ہو، آپ نے اور لوگوں کی جو سیلریز ہیں، ایکوپمنٹ ہے، اس کو کرنا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ اس پہ مزید بحث ہوگی، اس پہ مزید مختلف آراء لی جائیں گی، اور یہ اگلے ہفتے پہ اس کا مؤخر کر دیا گیا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کابینہ نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک اپنی جو ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. اور یہ کام انہوں نے جب 2011 میں کیا تھا، جب کہ اس وقت ہم جو بھی کور کمیٹی کے ممبران تھے ان کو کہا گیا تھا اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے، جو کہ ہم نے کیے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں کہ کہا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا کر دیا کہ جس میں کبھی پہلے ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ چیزیں ایک قدم ہوتا ہے جو کہ بڑے سفر کا، ایک لمبے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس میں شفافیت کہ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو عوامی نمائندے نہیں ہیں، جو کہ ایڈوائزرز ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی چونکہ حکومت کا اور کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس چیز پہ وہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، یا ان پہ بھی یہ شرط عائد کی جائے جو کہ منتخب نمائندوں پہ ہوتی ہے، جو کہ وہ اپنے اثاثے. تو یہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کیبنٹ نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو سراہا، اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ بھی ہم جو ہے تو اسی فلسفے کو لے کے آگے چلیں گے، جس میں کہ ہر چیز میں شفافیت ہو، کہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی کیا اثاثے ہیں، کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے. وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے، یہ تو بات کی بات ہے، اگر اس کو کوئی کوشچن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کہ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم، اس کا افتتاح کیا گیا. افتتاح تو نہیں، اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو زمین پہ لانے کے لیے، کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے. شفافیت ہو کہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی کیا اثاثے ہیں، کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے. وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے، یہ تو بات کی بات ہے، اگر اس کو کوئی کوشچن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کہ
پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اس کا افتتاح کیا گیا. افتتاح تو نہیں, اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو زمین پہ لانے کے لیے, کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے. لیکن